الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، روزے کے حوالے سے روزے کی 5 اقسام ہیں۔ کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا فرض ہوتا ہے، اور کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جو نفلی روزے کہلاتے ہیں، اور کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ فرض اور واجب کی آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، فرض معین اور فرض غیر معین۔ فرض معین سے مراد وہ روزے ہیں جن کے اندر شریعت نے کسی دن کی یا کسی مہینے کی قید لگائی ہو، جیسے ماہ رمضان المبارک کے روزے، کہ ان روزوں کو ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی ادا کیا جاتا ہے، ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں ان کو ادا کرنا منع ہے۔ اور فرض غیر معین سے مراد وہ روزے ہیں جن کو ادا کرنا شریعت کے اندر کسی دن یا مہینے کی قید نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان المبارک کے روزے اگر کسی مجبوری کی بنا پر رہ گئے تو ان کی جو قضا ہے وہ سال کے کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے میں ادا کی جا سکتی ہے، شریعت کی طرف سے کسی دن کی یا کسی مہینے کی قید نہیں ہے۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک کے اندر کوئی بندہ روزہ توڑ لیتا ہے تو اس کا جو کفارہ دینا ہوتا ہے روزے کی صورت میں، اس کے اندر بھی شریعت کی طرف سے کسی دن یا مہینے کی قید نہیں لگائی۔ اور اسی طرح اگر کسی اور عمل کی وجہ سے کفارے کا روزہ رکھنا ہو تو اس کے اندر بھی شریعت کی طرف سے کسی دن یا مہینے کی قید نہیں لگائی گئی، سال کے کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے کفارے کے یا پھر قضا کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ واجب کی بھی اسی طرح 2 قسمیں ہیں، واجب معین اور واجب غیر معین۔ واجب معین سے مراد نظر اور منت کے وہ روزے ہیں جن کے اندر کسی دن کو یا کسی مہینے کو مقرر کر لیا جائے، اور واجب غیر معین سے مراد نظر اور منت کے وہ روزے ہیں جن کے اندر کسی دن یا پھر مہینے کی قید نہ لگائی ہو۔ اور اسی طرح کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا نفل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے۔ اسی طرح شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا یہ بھی نفلی روزہ ہے۔ ایام بیض یعنی ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا یہ بھی نفلی روزہ ہے۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بھی نفلی روزے ہیں۔ رجب کے روزے رکھنا یہ بھی نفلی ہیں۔ اسی طرح پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا یہ بھی نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسے روزے جن کی احادیث کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے وہ روزے نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ اور ایسے روزے جن کو ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ان سے مراد وہ روزے ہیں جس کے اندر شریعت نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ یہ روزے رکھے جائیں۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ہفتے کا دن یہود کے روزے رکھنے کا دن ہے اور ان کی عبادت کرنے کا دن ہے، اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر ایسا کام جس کی وجہ سے یہود و نصارہ سے مشابہت ہوتی ہو اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا شریعت کے اندر مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح صوم دہر کا روزہ رکھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ صوم دہر سے مراد پوری زندگی روزے رکھنا، اور اسی طرح صوم وصال کے روزے رکھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھ لے پھر افطار نہ کرے اور دوسرے دن کا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے رکھ لے، تو یہ صوم وصال کے روزے رکھنا بھی شریعت کے اندر مکروہ تنزیہی ہے۔
اور کچھ ایسے روزے ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور پورے سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا شریعت کی طرف سے سختی سے منع ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا، اسی طرح عید الفطر کے دن روزہ رکھنا، اور 11، 12 اور 13 ذی الحج کو روزہ رکھنا، یعنی ایام تشریق میں روزے رکھنا بھی شریعت کی طرف سے مکروہ تحریمی ہیں۔